للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ معزز سامعین، علماء گرامی قدر، مجھ سے پہلے صاحبزادہ جمیل الرحمن صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ختم نبوت کے موضوع پر، بالاختصار بھی اور بالتفصیل بھی، یعنی جو ضروری چیزیں تھیں وہ مختصر انداز میں اور جن کی ضرورت تھی اس اعتبار سے تفصیلاً بھی بیان ہو گئی۔ یہ بڑا نازک اور اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر اس دور میں بالخصوص بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ ارباب علم نے اور پڑھے لکھا جو طبقہ ہے انہوں نے عوام کو ہر موضوع کے متعلق کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو ضروری حصہ ہے ختم نبوت کا، کیونکہ اس میں بھی جزیات کے اعتبار سے بڑی قابل توجہ باتیں ہیں جن کا سمجھنا اشد ضروری ہے۔ جیسا کہ صاحبزاد صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے وضاحت فرمائی کہ حضور کے بعد، سرکار کے بعد کسی نے منصب نبوت پر فائز نہیں ہونا ہے قیامت تک، اور بقول فاضل بریلوی علیہ رحمت آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم۔ تو فاضل بریلوی نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا اپنی سروائی میں۔ تو اصل میں اب یہ اس کے اگر علمی مباحث کی طرف آپ جائیں تو پھر یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک سرجن جو ہے وہ صرف پیٹ کو چاک کرتا ہے، صرف تو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں دو چار۔ اب جو اندر انتڑیوں والا مسئلہ ہے، جو بریک کام ہے، اوجری ہے، انتڑیاں ہیں، کیا نہ کیا اندر انسان کے کیا کیا بلائیں ہیں۔ مجھے ویسے ظفر صاحب نے کہا کہ پنجابی میں آپ بولیں جی، میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے وہاں لوگ وہ مطالبہ بہت کرتے ہیں کہ آپ پنجابی میں بولتے ہیں۔ میں نے پنجابی میں اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں ہمیں جو اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ چلو بہرحال پنجابی تھوڑی جی تو آنے واسطے میں بول چھوڑ رہا ہوں۔ گالے میں جناب کے ایک چیرہ دے ہوئے نا بندہ،
چیرا دے تے ڈاکٹر سامنے ایک تا ویکھنے والا تاکسی بھائی یہ تا ٹیڈی چیریا تے جو او اندر ویسی نا تے اندر جناب پھر جو کچھ بندے نے ہونا ہے جو کچھ ڈنگراں تکنے ہو بندیاں بھی تو وہی مجھے نا ڈنگراں تے بندیاں تو صرف یہ فرق ہے کہ ڈنگر جڑے وہ بول نہیں سکنے تے سمجھ نہیں سکنے سمجھ آئی نا تے کچھ ڈنگر ایسے بھی ہیں جڑے اپنے مالک کا پہچان ملنے یہ بھی میں دسانے کچھ ڈنگر ایسے ہیں جڑے اپنے مالک کا بھی پہچان ہیں مثلا کتا پھونکنا بھی ہے لیکن مالک کا نہیں پھونکنا ٹھیک ہے نا جی کچھ ایسے حیوان ہیں جڑے اپنے مالک کا پہچان ملنے تے وہ مالک کا کدے نہیں پہنچنے حالانکہ انہوں نے فطرت پھونکنا کتے نہیں فطرت چاؤں چاؤں بھی کرسی تھوڑا جا چون چاں ادھر ادھر منہ کرسی پر عادت ضرور پوری کرسی لیکن مالک کا جس نے ویکسی نہیں پونکا لگا تے بعض ایسے ہونے جی انہاں میں کہ آکھاں کہ میں اور اے لفظ لا سکنا کہ با ادب کتے با ادب کتے ہی میں آ سکنا کہ مالک کا صرف نہیں پہنچنے مالک نال جڑے بیڑے داخل ہوں انہاں بھی نہیں پہنچنا مالک نے گھر وچ جڑے مہمان اس نال آون نا انہاں بھی نہیں پہنچنے ایسے کتے بھی ہونے بڑی گل سمجھی نہیں چپ کیوں ہو رہے ہو بولو ہاں ہوا کرو پتہ لگے میں کتا مخاطب ہاں بندیاں مخاطب سمجھ آئی نا بولو نا پھر سمجھ آ رہی نا ضرور کرو نا بادشاہ ہاں ماشاءاللہ تے ہون اے وے کہ اسی طرح انسان دے وچ کوئی فرق نہیں کوئی کھانا پینا سارا نظام میں دا یہ وہ سب ہوا ہے حیوان جس لے یا انسان نہ چیرا دیو تے پھر اتے آپریشن تھوڑا جو ہوئے نا تے جلدی کیس موک بننا ہے تے بہوں کدے بیماری ڈنگی ہوئے تے تھلے گیا ہوئے تھوڑا بہوں تے او پھر بہوں ساری چیزاں پاسے کر کے آندران تے گند تے یہ تے وہ سارا کچھ پاسے کر سے تھلوں کدروں لوڑنا پہنا ہے بھئی مارے کم بختہ تھلے پہ ہے کدرے اے او پھوڑا ہے سمجھ آئی نہیں نا تے اس نا پیر میر علی شاہ صاحب سب تو پہلے پوسٹ مارٹم کیتا میرے دادے نے سب تو پہلے چیرا انہاں دیتا میر علی شاہ سمجھ آئی نا ایک گولڈے شیف دا ڈاکٹر جڑا روحانی ہے جی ختم نبوت نے حوالے نال اسی اسپتال وچ اساں رکھ کے پا کے تے نبوت تے امامت تے فقاہت نے آلات کہن کے اس کم وقتاں چیریاس سمجھ آئی نا چیریاس تے پھر اتو تا پتہ لگنا ہے مصفی نے ایک شعر ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم اب معمولی جا دیکھو نا زبان میں پنجابی پہ بولنا نا میں اردو شعر بولے تے اسا میں کدے ہوں تسی عام بندے کسی چاہ دے سو تے اسا تباہ کر چھڑ اس شعر تباہ کر چھڑ میں اور جڑے انداز پڑھیا ہے یہ لکھنؤ دا زبان والے بندہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو آکسی کہ واقعی والے زبان پر پڑھیا ہے مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا سبحان اللہ چیرا تا پیر میر علی شاہ صاحب دے بیٹھے پر اگے جناب رفو نہ کام جڑا ہے نکلیا ہے کہ سارا ہی گند پہ ہے اساں سمجھا وہ تو کام ہے وہ تو جناب تباہی چڑھ گئی ہے پھر جی ایک کتاب سیف چشتیائی شمس الہدایہ کے لکھ کے اور اس نے وچ مختصر یعنی بحث فرمائی اور تفصیل نہ بھی ضروری وضاحت طلب اس واسطے نہیں کہ میرے دادا صاحب میں تعریف کر رہا تسی اس نو
सैफ चिश्तियाई नूं अहले इल्म दे सामने लै जाओ। उस वक्त सिर्फ पीर मेहर अली शाह साहब कले आलम नहीं सन हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी दुनिया बैठी, बड़े बड़े फजलो कमाल दे सितारे जगमगा रहे हैं, लेकिन कुदरत ने एक कम पीर मेहर अली शाह को लेना सी ते मिर्जे दी चश्मे इंतखाब भी इसी शख्स ते पई है। हालांकि पूरा हिंदुस्तान मशाइख नाल भी भरिया, उलमा नाल भी भरिया। फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जिंदा, पूरी सेहत जवानी में है। उलमाए देवबंद भी मौजूद है, बड़े बड़े नक्शबंदी, चिश्ती, निज़ामी और कादरी मशाइख मौजूद है। पूरा हिंदुस्तान पर है। के वजह ही कि पीर मेहर अली शाह साहब ने उसको पता है, किसी ने उसको दसिया कि बंदा इस वक्त उलमा और मशाइख सिरकट आदमी है, अगर इसनू तू हाथ विच लै लिया, इसनू तू अपना मुरीद बना लिया, तो सारे मशाइख भी गए, उलमा भी गए। इस वास्ते पहले इसनू तू आजिज करने की कोशिश कर, तेनू मन जावे। खैर ये सारिया गल्लां तुहानू पता, अज तो मैं इस वक्त दस रहा कि अज वो लोग भी इस स्टेज के वारिस बन रहे जेड़े बहुत अरसे बाद अखियां खोलियां, जेड़े जम्मे ही बाद जिन्होंने पता ही नहीं कि खत्म नबूवत की है। देखो ना, एक बहस होवे, एक गुफ्तगू होवे, मेरा किसी नाल मुनाजरा पै गया, चलो मेरा पै गया, या साहबजादा साहब दा पै गया किसी नाल, ते मैं कोल जाके बह गया, तुसी 50, 60, 100, 10,000 मौलवी ते मशाइख बह गए हो उस मजलिस में, ते ये मतलब तो नहीं कि उस 10,000 या कोई बंदा उठ के आके जी मैं भी उस मजलिस में मौजूद हाँ, गोया मैं भी मुनाजरा किया, तेनू तो जानते ही कोई नहीं, वो तो मुनाजरा इन्हां नाल है, तू तो बह गया जिस तरह आम बंदे बैठे। इस तरह के कई पीर, कई मौलवी, कई मकतबे उठे सिर चाउन लग पे, जी फलाने असी भी बैठे सन, साडा प्यो भी बैठा सी, तुहाडा प्यो बैठा सी ते खांसी लगी सी, अगे होए है गल करे खंग लगी उन्हें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे गोलवा शरीफ। मतलब है तुहाडे अब्बा जी पीछे क्यों होके बैठे हैं, दादा जी अगे होना, मेरा दादा तो अगे होके बैठा, जिसले हम पेड़ मुक गया तो सारे दे दादे अगे आ गए, सारे पेड़े छाल मार गए, जिसले पेड़े च निकले उसले सारे पीछे। पीर साहब शिया आंखों लगे, पीर साहब हमारे कायद भी आप है, देवबंदी आंखों लगे हमारे कायद भी आप है, मशाइख चिश्ती, निजामी, सोहरवर्दी, कादरी, तमाम मशाइख, तमाम मकातब फिक्र ने कहा कि हम मानते हैं कि पीर मेहर अली शाह हमारा मुक्तदा है, हम इसके पीछे हैं। तो उस वक्त तो सब ने माना, सब ने माना। अब जनाब उसने ये कह दिया, ओ साथ छोड़े जड़े ने पुतरे, पंजाबी जी आने हो गए, सीधी गल है ना पंजाबी पंजाबी। उस आख्या फिर ये गल नहीं, उस आख्या जेड़ा तफसीर लिखी वला दुआलीन तक सूरह फातिहा दी सोहने जे लफ्जां ओ सच्चा है। मिर्जे आख्या, मैंने दादा साहब आख्या, उत्थे जनाब बड़े बड़े उलमा मशाइख बैठे, लखां दी तादाद है, मजमा है। उन्हें आखा ये किहड़ी गल है, ऐ रसूलुल्लाह ने उम्मती ऐसे ऐसे चीदा नाबग़े रोजगार, कातिब ते आलिम ते हाफिज, हर शोबे ना स्पेशलिस्ट बैठे हैं, एक कोई मेयार है तेरा? अखे जी जेड़ा सोहना लिख सी ते जेड़ा जल्दी तफसीर लिखी सी वो आखते वे, एक कोई गल तो नहीं। मिर्जे आख्या फिर मेहर अली शाह तेरा के नजरिया, तू क्या आखना है? इन आख्या मेरा नजरिया है कि कलम कागज रख दे सा, तू उधर बह ते मैं इधर बैसा, वे टेबल रखसा उत्ते रखसा, जिस दा कलम हाथ तो बगैर खुद उठ के लिखे।
جس دا قلم ہاتھ تو بغیر اٹھ کے لکھے خود او حق تیرے پتہ نہیں او بھی بڑا اچھا ہے اور ساکھیا تیرے کو جنات تو پیر ہے تے تو جنات قابو کیتے ہیں تے جن دا ہاتھ نظر نہیں آؤں لگا تو جنہ کو لو قلم اٹھوا لے ہیں یہ میں تھے ایک جملہ لانا ہوں میرا اپنا جملہ ہے اس آگیا ہے کہ تیرے کول جنن اور تو جنہ نو آرڈر دے سے جن جڑن او قلم نو چکسن تے جنہ کو لو کام کرا سے میں کہا پیر صاحب نے کہا ہے میں جنہ کو لو کراواں یا جنہ کو لو کراواں یہ تو میرا معاملہ ہے نا تو ماما لگ رہا ہے اس گل یہ میرا مسئلہ ہے اساں کام کرنا اس آخیا نہیں تو دس تیرے کو جنن تو جنہ کو کام کرا سے پیر صاحب آخیا بڑے افسوس کی گل ہے اور دنیا بیٹھی جناب مشائخ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں لاہور جتھے مینار پاکستان ہے یہ جگہ تکو اللہ نے اس نے مینار پاکستان دا شرف اتھے ختم نبوت دا یہ مناظرہ ہونا سی اور ایک بڑھا سی اس آکھا جی کہ اے سمندر سی ٹھاٹھا مارنا جس لئے پیر میر علی شاہ گوڑلے تو آیا سن 1900 وچ پیر صاحب آکھا یہ گل نہیں اس آکھا پھر تو دس پیر صاحب آکھا میرے کل کدے جنن سنو جناب میرے کل جنن میں تا رسول اللہ نہ ادنا ایک امتی ہیں تے تو تا نبوت دا دعویٰ کرنا پہ ہے او تیرا جبریل کتھے وے نبی کول تا جبریل ہونا ہے اسی تا تھلے میں لوگ ہیں تھلے جینشن ہویا ہے چلو کام کرا گیا تو آنڈے کول جبریل ہونا ہے کہ بلا کہ اللہ انہوں شدید القوا کیا ہے وڈیاں طاقتاں اللہ تے او کہ تھے تو جبریل کاٹ کے لیا تو جبریل لیا میرا جن اس کے سامنے کھلو ہی نہیں سکتا فبوہت اللذی کفر مبہوت ہو گیا چپ ہو گیا لاجواب ہو گیا جھوٹ سی تے مطلب ہے کہ ایک چیز جڑی ہے اس واسطے انہوں نے کیا کہ تمام مشائخ نے اور پھر 6 دن پیر صاحب دی اقتداء میں سارے حضرات اتھے بیٹھے لاہور 6 دن پیر صاحب دے اس کا انتظار کیتا پھر انہوں مرزائیہ نے فرار دا اشتہار جاری کر دیتا کہ پیر میر علی شاہ میدان سے فرار ہو گئے پیر صاحب لاہور بیٹھے ہیں جی تے اس دے جڑے سوالات ہیں وہ خود اتنا عالم نہیں سی حکیم صاحب جڑے انہوں نے سننا حکیم نور الدین وہ بندہ عالم سی اس ساری نبوت اس چلائی ہے پتہ نہیں اس کو مات ماری گی بیچارے دی نہیں سمجھ سکیا اللہ تعالیٰ معاف کرے زیادہ بندہ پڑھ جاوے ضرورت تو بھی کام خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ حکیم صاحب نو کیڑی شہر لے گئی ادھر اتنا بریک آدمی میں تو آنو دساں دشمن اپنی جگہ مخالف ہے ساڑھا اسی لعنت بھیجنے ہونا تھے لیکن قابلیت دی داد دینی وکری گل ہوندی ہے اے وکری گل میں ایز اے فن کیونکہ میں بھی کتاباں پڑھے آیا تے میں بھی 2-4 دنیا ایک گل جاننا اس دے جڑے سوال کرو نا جڑے اس پیر صاحب تے جڑے سوال کیتے مرزا قادیانی دی نبوت نو جڑا چمکانا تے ثابت آیات جو کیتا اشارت الناس عبارت الناس اقتضاء الناس دلالت الناس ہر طریقے نال جتھوں اس نو آیت دے وچ ادھر چھک چھک کے لفظاں نے کہ اے تے نہیں کہ تسی ہن لفظ اس طرح جس طرح تسی لوگ بیٹھے ہو نماز تسی ماشاءاللہ مسیتی پڑھ کے نے ہو سارا کچھ کیتا ہے لیکن تانوں علمی تباہر تے نہیں نا دین وچ ٹھیک ہے نا سیدھی جی گل ہے تانوں این ذرا پولا پولا کر کے سمجھا ہی نہ پئی ہے گل ہے ورنہ اور جتنے تسی انگریزی چ ماہر ہو اتنے دین وچ ماہر نہیں ہونا تے اے ہن تسی دسو نا تے تانوں کی پتہ کہ اس دے سوال کے تے جڑا کتاب جاندا ہوے اونوں پتہ ہوندا ہے اے صاحب صاحب بیٹھے ہیں اے حافظ صاحب بیٹھے ہیں اور جڑے کوئی پڑھے لکھے لوگ علماء بیٹھے ہیں انہاں نوں پتہ ہے کہ اے بندہ کیڑے اینگل تو کتھوں بول رہا ہے
اس نے جڑے اتنے بریک سوال کیتے ہیں کہ نور الدین حکیم دے جواب دینا بھی امت واسطے مشکل ہو گئی. اتنے اوکھے اور بریک سوال اس کیتے ہر شعبے دے، منطق دے، صرف دے، نحو دے، معنی دے، بدیع دے، تمام فنون دے. بس اللہ نے فضل کیتا، میرے دادے نے جواب دیتے اور ایسے جواب دیتے کہ مرزائیت دے سارے سیمٹ جڑا نا ایسا لایا کہ ساریاں موریاں بند کر دیتی ہیں، ساریاں موریاں. واہ واہ واہ. دیکھو جی، نہ ماننے کا تو جواب کوئی نہیں ہے. تسی آکھو جی اے ہن اللہ نو سارے مندے، بولو نا، نہیں مندے نا. اللہ روزی بند کی تھی، سا آنا مینا بند کیتا. تساں تے میرے یار ہوئے ایڈا اختیار ہوئے جس طرح اللہ نو ہے. اے تسی اسی جڑی مسجد بیٹھے ہیں، سانو یہ اختیار اللہ اتنا چاہ دے وے تے اسی گچیاں تے کوپ دے مایا اللہ دی قسم. سا بند کر دے، رزق بند کر دے، ٹٹی پیشاب بند کر دے. کم وقتہ میں نے مان نہیں تے حاجت پوری نہیں ہو لگی، حاجت کھلتی نہیں جا، کیونکہ حاجت روا میں ہے. پیشاب بند، ہر شے بند. ہاں جی، سارے در بند. کیوں؟ اس واسطے کہ میری گل جی نہیں منی. اس مالک نو دیکھو، اے کریمے کے از خزانہ غیب، قبر و ترسا وزی و خورداری. اے او کریم کہ غیب دے خزانے تو یہودیاں نو، نصارہ نو، مجوسیاں نو، آتش پرستاں نو، بت پرستاں نو، خود پرستاں نو، سب نو دے رہے ہیں. اے بت پرستی ہے کہ بڑا گناہ ہے، اے بڑا شرک ہے. بڑے مولوی ڈانڈ پانے ہیں دیوبندی حضرات بھی سارے کہ بڑا شرک ہے، بت پرستی بڑا. تے خود پرستی شرک نہیں؟ خود پرستی آپے اب پوچھنا اے شرک نہیں؟ کیڑا مولوی ہے، کیڑا پیر ہے جڑا اپنی پوجا نہیں کرانا؟ وہ کون سا مولوی ہے؟ کسی کی آپ توہین منہ پر کریں، مولوی صاحب بگڑیں گے کہ نہیں؟ تو جو بگڑے گا وہ خود پرستی کرا رہا ہے. جو کہے گا جوتا لیں اور مجھے ماریں میں حاضر ہوں، وہ جناب تواضع ان کے ساری کے عالم میں ہے، اس کو ہم مانیں گے. جناب ہیں تے نخرے تسی آپ کرو، خود پرستی تسی آپ کرو تے او شرک نہیں. تے دوسرے کسی نے بزرگ نے مزارہ ہاتھ لا چھوڑو، دعا کرا چھوڑو، یہ کہ شرک ہے. شرک ہے، حدوں کی شرک نہ تماشا بن گیا. آپ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے. سارا کچھ تسی بھی وہی کچھ کرتے ہو، تویز بھی تسی دیندے ہو، ہاتھ بھی چماندے ہو، پیسے بھی لیندے ہو، نذرانے بھی لیندے ہو، بٹوے بھی لیندے ہو، لفافے بھی لیندے ہو تے کڈ بھی لیندے ہو. جی ہاں، اے جے کیس بھی پہنچے جو بے جو کڈ بھی لیندے ہو. جی چلو جی سانو تے نبی واسطے دے دینا، تسی اللہ واسطے لے لیندے ہو. ہے جی تے کر دے سب کچھ تسی ہو، لیکن تانوں کوئی مشرک نہیں کہنا. سمجھ تانوں مشرک ہے گل ہونی تے مشرک، گل ہونی تے مشرک. اے مشرک نہیں ہونا، بندہ دیکھنا ہے کہ خود پرستی یہ بھی مشرک ہے. اور تسی منع کر دیو، بڑا کام کر دیو، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو تسی جاؤ تے تانوں اللہ دا راہ دسے، اللہ کو ڈراوے، اللہ دی شان، اللہ دے جمال اور جلال دا مرتبہ دسے تانوں، رسول اللہ دے عشق دی منزل دسے تانوں. یہی صوفیان نا، یہی صوفیاں ہیں، یہی علماء خیر ہیں جن کے بدولت ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ موضوع آپ نے بڑے عرصے سے سنا ہوا ہے، اب آپ سب سمجھ چکے ہیں. ختم نبوت پر مزید تفصیل ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب سمجھ چکے ہیں. لیکن آپ کریں گے کیا؟ مجھے بتائیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے کہ نہیں، کہ ساری عمر سنتے رہیں گے؟ آپ نے کرنا کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. ہمارے علماء تو تھک گئے بیان کر کر کے.
کیا آپ نے چسکا لینا ہے صرف سننے کا یا کچھ کرنا بھی ہے؟ اس ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں جہاں مرزائی بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ نے کوئی چینل قائم کرنا ہے؟ کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، مہم کرنی ہے، یا صرف سمجھ کر دروشی پڑھ کے لیٹ جانا ہے، سو جانا ہے؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ علم دین کیڑا بڑا عالم ہے، غازی علم دین، میں دسو نا، غازی علم دین کوئی راضی تے غزالی تے بیضاوی پڑھے آیا؟ ایک لفظ اسا نہیں آنا ہے دین نا، لیکن ناموس مصطفیٰ تے مر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑے بڑے جڑے نا یہ شیخ الحدیث تے شیخ القرآن یہ اتھے ہی ترے رہ سن تے پتہ نہیں غازی علم دین کتے چلا گیا، یہ پیچھے ہی سارے رہ گئے۔ زاہد غرور داشت سلامت نہ بردرا، رندت رہے نیاز بدار السلام رہا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ منزل ہو رہے ہمارے اس موضوع سے، یا کوئی بھی موضوع ہو، کیا ہم نے مسلمانوں نے کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ اگر کرنا ہے تو پھر وہ وقت کب آئے گا؟ اب یہ نسل تو ختم ہو رہی ہے، اب آپ کی نئی نسل آنے والی ہے۔ آپ تو سمجھ چکے، لیکن کل وہ بڑے ہوں گے، کل وہ 15 سال سے سمجھنا شروع کریں گے، 70 سال تک وہ سمجھیں گے۔ تو مقصد کیا ہے؟ ہمارے یعنی جو مواعظین ہیں، مقررین ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی آپ اس طرح امتحان میں نہ ڈالیں، بلکہ اگر امت نے کچھ کرنا ہے تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، دین کی تعلیم بھی سکھائیں۔ صرف ہمارا علماء کا ان لوگوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ مسلمان ہیں، آپ بھی سیکھیں۔ آپ دنیا کی تعلیم سیکھتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، دفتر کے کام سیکھتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں جا کر، تو یہ کام آپ نے اہم سمجھا ہے نا تو سیکھتے ہیں نا۔ دین کو غیر اہم سمجھا اس لیے نہیں سیکھتے۔ بھائی بات کریں نا، سیدھی بات ہے۔ یعنی پیسے کی تھلپن وہ کسی تسی چیز پڑھنے ہو، اپنے بچیاں بھی بنانے ہو، تے جتوں جناب اس سے بڑا مغز کبیسی تے ہو کے امام صاحب 100 پاؤنڈ ہی دینے ہوں۔ کل امام مسجد بن گیا تے 100 پاؤنڈ مہینے نے یا ہفتے نے مل سن امام صاحب، تے 100 پاؤنڈ بہتر ہے یا 700 پاؤنڈ بہتر ہے؟ اس واسطے 700 بہتر ہے، اس واسطے تسی لوگ دین پڑھنے ہی نہیں۔ قول اکبر الہبادی اس آگیا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے سر، میں بڑی دردمندی سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری امت ملے گی، اکثریت ملے گی، آپ کے نوجوان بچے ملیں گے، آپ ملیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس موضوع پر جن لوگوں کے متعلق آپ بات کروا رہے ہیں، ان کا ایک ایک آدمی کو پکڑ لیں، وہ آپ پر سوال آپ کے اچھے عالم پر کر لے تو عالم جواب نہیں دے سکتا، ہمارا عالم جواب نہیں دے سکتا۔ انہاں رٹیاں ہی انگلاں تے اسی صرف نعرہ ختم نبوت یا رسول اللہ، جی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حق چار یار، نعرہ پھنسے ہیں، ایک آنا حق چار یار جائز ہے، یہی مارو، نعرہ علی نہ مارو، ایک آنے صرف نعرہ علی مارو، نعرہ چار یار نہ مارو، اسی نہ پھنسے ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پھنسے ہیں، فروعات وچ پھنسے ہیں، نور بشر وچ پھنسے ہیں، انہاں گلاں پھنس کے جناب جڑے عالی مقصد ہیں وہ اتھے ہی رہ گئے، اتھے وہ سارے کامیاب ہو کے 115 یا 20 زبانہ وچ مرزائی اپنا نشر کر رہے ہیں۔ تو آڈا بھی کوئی شے آئی ہے؟ نہیں آئی نا، بس سنی آؤ گلاں مرزائیاں نہیں سنی آؤ، جس طرح نمی گل ہے کدے تساں سنی ہی نہیں، ایڈا اساں بے وقوف نہ بنایا کرو۔ ساری امت میں پیانا، تساں نہیں سارے پیانا، کرنا ککھ نہیں ہے، نکمے چسکے نکمے چسکے۔ ختم نبوت نہ مسئلہ ہے، میں آکھیا میں اتھے پڑھا سا، میں مدرسہ شروع کیتا ہے اللہ نے فضل نہ،
تے میں آکھیا کہ یعنی اسانا خیال ہے چینل تے کھول لینا، لیکن یہ کہ پہلے کوئی جگہ بنے تے چینل کھولا، پھر اس تے بھی میں اللہ نے فضل اللہ جڑی جگہ دیتی وہ اتنے نے 100 کروڑ روپے نہیں جگہ ہے 45 کرا لے میں نقد 100 کروڑ روپیہ ملنا 1 ارب روپیہ تے پیر بادشاہ 50 روپیہ نہیں جو بھی کرنا تو میں اتنا ماں اللہ دل دیتا ہے میں اس دور میں بڑی کرامت ہے تک کرنا 1 روپیہ مولوی تے پیر مرنا ہے 5 روپے پیچھے تے اساں بھی رسول اللہ نے صدقے اللہ دل گردہ دیتا ہے جی یہ 5 پاؤنڈا پیچھے مرنے والی مخلوق ہے یہ کتنے دے سی اس واسطے اے میں اے نہ آنا میں امت ساری آنا پہ تسی ایسے پلیٹ فارم دے کرو کہ اسی ایک چیز کرا میں میرا مقصد یہ ہے کہ گولڈے شریف پیر صاحب دی جگہ تے بہ کے اتھوں اے پیر صاحب دا رد مرزائیت اے پروگرام نشر ہوئے تے دنیا سنے انشاءاللہ پورا ہو سی اللہ تعالیٰ پورا کر سی اسانا کوشش ہے حضور آپ مہربانی فرما سکو سمجھ آئی نا یہ ہماری ایک کوشش ہے اللہ پوری فرمائے گا لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہتے لیکن جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم کر سکتے تھے ہم نے پیش کر دیا سمجھ آئی نا تو یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے فراڈ نہیں ہے کہ ہم اگر یہ کھانے پینے والے تو کئی لوگوں نے باتیں کی جناب یہ کھا پی گئے تو یہ جو اتنا کچھ میں نے پیش کیا ہے یہ آپ کا پھر کھانے کا خیال ہے ہم کھانے والے ہوتے تو اتنا کچھ پیش کرتے یہ کیا چیز ہے ساری کائنات بھی اگر ہو تو حضور کے گرد راہ آپ پر قربان آپ کے گرد نالین پر قربان ہے یہ کیا چیز ہے لیکن دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے کیا کیا کبھی ذاتی چیز پر آپ نے کسی نے کیا پیش کی ہے بڑی مشکل ہے کوئی ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہوں گے لوگ لیکن وہ اور لوگ ہوں گے جو براہ راست مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں بہت کم لوگ ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں کروڑ پتی ارب پتی اس نے کچھ پیش کر دیا وہ میں مانوں گا لیکن مذہبی آدمی اپنی پراپرٹی سے کچھ پیش کرے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے دوئے نے گاٹے ہوتے چڑھ کے سارے مذہب کے اندر اپنی ذات کو نہیں کرتا تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی کا جذبہ جب تک یہ نہ ہوگا تو یہ کبھی کسی منزل پر ہم نہیں پہنچ سکتے میں نے اس لیے یہ قدم پہلا رکھا ہے کہ میرے ساتھ امت بھی قدم اٹھائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا نماز میں کتنا ٹائم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صراط مستقیم جس کے لیے اللہ نے فرمایا انعمت علیہم کہ اللہ تو نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ انعام یافتہ کون طبقہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ہے ہمارا تعلق اسی طبقے کے ساتھ ہے اور انہی کے یعنی ہم پیچھے چلنے والے ہیں تعلق رکھنے والے ہیں میں جستہ باتیں کر رہا ہوں میں چونکہ شہزادہ صاحب نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور میں بعض ان دکھتی رگوں کی طرف ذرا ہاتھ لگا کر میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جب ایک موضوع کی یکسانیت ہو جائے نا سارا کچھ وہی ہو جو انہوں نے بیان کیا ہے تو پھر ہمارے سامعین سن کر سن ہو جاتے ہیں سن کر سن ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو جگانے کے لیے ذرا اس طرف بھی توجہ دی ہے کہ ہم یہ صرف موضوعی سنیں گے یا ہم نے کچھ کرنا بھی ہے جی کہ ہم نے کچھ کرنا بھی ہے صرف دعوے زبانی یا رسول اللہ میرا تان مان تان صدقے کملی والے تیری ذات ہوتے تو حضور کدے آپ جانتے ہو پھر اس نے کوئی کدھر پھٹ گیا کوئی کدھر پھٹ گیا یہ گل نہیں ہونی چاہیے کم از کم ایویں جڑا تے میں دس رہا کہ علماء اور مشائخ یہ دو طبقے ہیں جو اصلاح احوال کے لیے مقرر کیے گئے ہیں بطور خاص اس دن ایک لڑکی
ہمارے تعلق والے ہیں، ان کی صاحبزادی، وہ ہم سے سوال کرنے آئی کہ بھائی آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ یہ انگریزی خان ہے نا آج کل کے لڑکیاں بھی، وہ کہتی ہیں بڑی دیدہ دلیری سے سوال کرتی ہیں، یعنی کوئی اس میں شرماتی بھی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی، ہاں یہ قدیر صاحب ہی بلکہ بیٹھے تھے اب ہنس رہے ہیں، تو یہ انگریزی میں وہ بتا رہی تھی، تو یہ مجھے ٹرانسلیشن کر کے بتا رہے تھے بھائی آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے، تساں مرنا کیوں ضروری ہے؟ میں کہا کس تانوں آکھیا کہ سانوں مرنا ضروری ہے؟ کس بے وقوف آکھیا؟ اساں مرنا کوئی ضروری نہیں، دل کرنا نہیں تو منو، نہیں تو سر پنو جاؤ. تانوں کون مجبور کر رہا ہے کہ تسی منو سانوں؟ اگر تہاڈا دل چاہتا ہے ساڈی کوئی گل تانوں پسند ہے، اللہ رسول نہیں کہ نہیں تہاڈے سارے لوگاں دا کیوں لوگ پیراں شیراں نوں مندے نہیں ہے. میں کہا گل ہے کہ ساڈے وچ کوئی گل پسند آوے نے اللہ رسول دی گل کوئی اسی دس سکدے ہاں، ساڈے طبیعت کوئی مطمئن ہو جاوے، کوئی گل ساڈی ادا پسند آوے، کوئی گل پسند آوے، اللہ رسول دے حوالے نال ہی سانوں جان دین. تے ساڈے کول پوچھو آ کے، جے ساڈے کول نہیں ہو کوئی چیز اللہ رسول علی تے پھر تشریف لے جاؤ، اسی اس قابل ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ صرف اللہ رسول دا معیار ہے، اس حوالے نال علماء نوں بھی لوگ جان دین تے سانوں بھی جان دین. تے اگر اللہ کملی والے دی کوئی گل سانوں آندی ہے تے سنو، جے ساڈی آواز وچ سچ ہے، توانے دل تے گل لگدی ہے تے بہو، نہیں تے پرے ہو بہو. تانوں کوئی زوری تے نہیں چکنا تاں جو مطمئن ہو کہ نہیں یہ گل تو بڑی ٹھیک آ گیا کہ نہیں. سارے کہندے نہیں نہیں پیراں تو بغیر کم نہیں ہوندا، یہ نہیں ہوندا، اللہ نہیں ملتا. میں کہا ایسی گل کوئی نہیں، تسی سٹڈی کرو خود، قرآن نو حدیث نو مطالعہ کرو خود. یہ اگر رونا ہے کہ تانوں کلمہ نہیں آندا تے کلمہ تہاڈیاں ہتھے ہتھے رکھیاں، کلمہ تانوں نہیں آندا، کلمے دا معنی نہیں آندا تے تسی استاد صاحب کو بھی نہ پوچھو، مولوی صاحب کو بھی نہ پوچھو، پیر صاحب کو بھی نہ پوچھو. تے پھر میں کہا مذہب بدلاؤ لا، یا ہندو ہو جاؤ یا سکھ ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، پھر اسلام چھوڑ دیو. اسلام وچ رہنا ہے تے یا خود پڑھو یا اس منزل تے پہنچو نہ پیر دی لوڑ نہ استاد دی لوڑ چاہو. ٹھیک ہے؟ تے نہیں کدے وہ دنیا پھر کام کرنی تے یا پھر استاد کو لاؤ تے یا پھر دین بھی تساں رکھنا ہے، مسئلے بھی پوچھنے پر راست تسی حاصل کر نہیں سکتے ہو، آندہ کچھ نہیں. دس نہ پھر تو کی کر سیں؟ استاد کو جا سے کہ نہیں، مولوی صاحب کو جا سے کہ نہیں، پیر صاحب کو جا سے کہ نہیں. کہ جی جانا تو پیسی. تو میں کہا یا مذہب چھوڑ، لکھ کے دے میں یہودی ہاں، قرآن نو نہ مندی. جے مسلمان رہنے تے یا خود پڑھ تے آ میں تیرے کو مسئلہ پوچھنا، مسئلہ تو حل کر تے کل اس منزل تے تو خود جا سے تے تو خود پیر ہو. ویسے لوگ تینوں پیر آکسن، لوگ تینوں مولوی آکسن. تے سانوں اساں کو لیبل تے نہیں لایا، اسی انہاں ماحولاں پیدا ہوئے ہیں تے اساں لوگ آنے مشایخ یا پیر یا مولوی، اساں کو لیبل تے نہیں لائے کہ اساں تسی آکھو ضرور. جے کام سمجھدے ہو کہ اسی کام کر رہے ہیں تے ٹھیک ہے، نہیں تے تسی کرو. تانوں جھاکاں آندا ہے اور دنیا دی کسی گل تسی پیچھے نہیں ہو، دین وچ پیچھے ہو ضرور. تے تسی خود اگے سانوں کر دے ہو نہیں جناب قبلہ تانوں پتہ ہے تسی دسو، اگے بھی کر کے تے پھر پیچھے چسکے بھی لاندے ہو، ہسدے بھی ہو. یہ گل نہیں چاہیے. علماء دی عزت کرو، خیال کرو مشائخ دا. پھر ہر پہلو وچ بندے ہوندے ہیں، یعنی ایک نمبر تے دو نمبر ہر پاسے چلتا ہے. یار دو نمبر نبی ہو سکتا ہے، ایک قادیانی دو نمبر ہی ہے نا، بولو تو صحیح، نمبر نہیں لائے نے اور یہ دو نمبر ہے نا. تے دو نمبر نبی ہو سکنا ہے تے دو نمبر پیر نہیں ہو سکنا، دو نمبر مولوی نہیں ہو سکنا، دو نمبر نبی. یہ ساری اچھا تے خدا بھی دو نمبر. کیڑا؟ نمرود. اس کی آخیا میں خدا ہوا کہ نہیں، بنیا کہ نہیں، خدا بھی بنیں گے نہیں، لوگ نبی بھی بنیں گے نہیں. یہ سب دو نمبری ہیں. دو نمبریاں نہیں فہرست چلی ہے کتنے دور اتوں
ہر شعبے دھوکھا ہے. اس واسطے جتھے سچ ہو سی اتھے دھوکھا ہوتا ہے, جتھے سچ نہ ہوئے اتھے دھوکھا نہیں ہوتا. جتھے پہلے آپ ہوتا ہے پھر اس سراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں پانی نو, سراب کہتے ہیں جیڑی سڑک جیڑی پانی رہیں چمکنی ہے اس نو کہتے ہیں سراب. دھوکھا وہ لگدا پانی ہے, پانی نہیں ہوتا. پانی پہلے حقیقت ہے تو اس دی شکل بناتا ہے سراب. ہر حقیقت دھوکے کے لیے حقیقت کا ہونا ضروری ہے. گل سمجھ آئی نہیں؟ کیا کہ مزے نال سننے پہ نال تھوڑے تھوڑے بول چھوڑے کر. ہاں ذرا دیکھو نا آرام نال سجی بڑے پاکستانی اصل خطیب تے نہ لوگاں جڑے نا یہ بڑے سہولت پسند سامعین ہو گئے. بھائی آپ چپ کر کے بیٹھے رہو تے مولوی صاحب لگے رہو. کیوں بھائی اسی لگے رہیے؟ تسی بھی بول سو نال, تساں بھی بولنا پے سی نال. ایڈی گل نہیں تاں جے تسی سمجھے بھی آئے ہو کہ نہیں. تسی بیٹھے ہو گھر, او ہو میں چابی نال لے آیا, میں بیگم خفا ہی نہ ہوئے. گھر تسی بیٹھے ہو تے میں اسی ایویں تقریراں کر رہے ہیں, تسی بھی نال نال چلو ساڈے. گل سمجھی نے نا؟ خاتم النبیین دا مضمون تسی سارے سمجھ رہے, سمجھ گئے ہو سارے, پوری امت سمجھ گئی. تے اے بھی تانوں پتہ ہے کہ کم کس کس کیتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تے ہون اے بھی تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ تہاڈا کام کی ہے. تہاڈا کام کی ہے. بحث تسی نہیں کر سکتے ہو, علم تہاڈے کول کوئی نہیں. روڈاں دا علم ہے وے, موٹر وے دا پتہ ہے تانوں کیڑی کتھے جاندی ہے, دکان کیڑی ہے, مارکیٹ کیڑے پاسے وے, فلانا کام دنیا دا کتھے ہے تانوں پتہ ہے. تے خاتم النبیین دا ختم دا معنی کی ہے اے تانوں نہیں پتہ. مولوی صاحب دس جاؤ گے 2 دن بعد بھول جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ ختم دا معنی ختم. تے صرف گھر وچ ختم کرانا یاد ہے تانوں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اے وے کہ ایک گل جڑی ہے اے ختم ہو جاسی, مسئلہ بھول گیا تانوں. ہن تساں کی کرنا ہے, تہاڈا ذمہ کی ہے؟ رسول اللہ دی بارگاہ وچ تساں چیز کے پیش کرنی, اپنا علمی خزانہ پیش کر رہے ہیں. اگر ہے نے تو ماشاءاللہ پیش کرو. پیر میر علی شاہ صاحب لاہور گئے, پیسے لے کے تے نہیں گئے. پیر صاحب کو تو پیسے ہی نہیں سن. پیر صاحب دے مرید نے 1 لاکھ روپیہ لکھ دے نال بن کے کھڑے. سن 1900 دی گل ہے, 100 سال ہو گئے. وہ تو فقیر لوگ ہیں, انہوں نے اللہ کو دنیا منگی نہیں. انہاں اللہ دی تے ذات دی رضا تے محمد دے مصطفیٰ دا عشق منگے. اے ساڈے بزرگ جتنے بڑے ہوئے سانو چھوڑ کے, ساڈے بڑے بزرگ جڑے تے انہاں لوگاں نے اے پوچھ رہا ہوں جمیل صاحب کے بزرگ سارے لوگ اللہ والے ہیں, اللہ نال تعلق, اللہ نال محبت, انہاں دنیا دے پرواہ ہی نہیں کی. تے اس ویلے جناب پیر صاحب کے کہن کے گئے, کچھ بھی نہیں, صرف کرایہ دیتا نے اپنا تے 1 لاکھ روپیہ آپ دے پیر صاحب دے مرید بطور ضمانت نال کھڑیا کہ اگر میں نے ضمانت دینی پئی تے میں 1 لاکھ روپیہ اسے بہت بڑی تے ہن لاکھ روپے تک کوئی شے ہی کوئی. ٹھیک ہے نا؟ تے اس ویلے مرزا جیڑا پیر صاحب نے سامنے نہیں آیا, وہ دولت کو ڈر کے آیا. پیر صاحب کو تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. سوچنے دی گل ہے, پیر صاحب کو تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. تو مرزا کیا بندہ جڑا اتنا بڑا نبوت دے میدان ہے دنیا چ قدم رکھ رہا ہے, وہ کیوں نہیں آیا؟ 6 دن میر علی شاہ بیٹھا رہا, چادر ایک سفید چادر موڑے تے, کوئی کتاب کوئی نہیں, نہ کتاب کوئی نہیں کھڑی. سبحان اللہ. کیا شان ہے. سبحان اللہ. سینے وچ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ اندر ہے بس, کوئی کتاب نہیں کھڑی. چادر موڑے تے, ہاتھ ایک تسبیح. پیر صاحب گئے, پیسہ جو بچ کوئی نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب اپنے جو بچ پیسہ بھی نہیں رکھتے سن, کیونکہ ملکہ دی تصویر سی اتھے. سمجھ آئی نے؟ وہ ایسے متقی اور اللہ نال مخلص لوگ ہیں. نماز وچ بہت ماں ایک بندہ پوچھا, میں سوچتا رہا کہ بھائی شریعت یعنی کوئی پیسہ شیسا رکھنا جڑا ہے وہ منع تے کوئی نہیں, فقہ وچ منع تے نہیں آیا.
پیر صاحب کیوں انج کرتے رہے؟ میں کہا یہ تقوی دا مقام سی کہ اسی جنہ غیر اللہ کو منع کرنے ہیں سجدے وچ تے ملکہ دا بت ملکہ نو چک کے سجدے نال لے جاؤں انہاں او پیسے رکھ دے ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ، خالی جو بے صاف اتنا فرق ہے انہاں لوگوں تے سانچ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تے وہ کس طاقت تے گئے؟ علم دی طاقت تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نسبت غلامی دی طاقت نہ گئے کہ حضور نے فرمایا کہ اے بندہ ہے اور ایک گل کر رہے ہیں تو اس کا جواب دے، بات فرمایا کہ کٹی جڑی ہے وہ قلعے نے زور تے کدنی ہے، میں اور جو آواز کرتا ہوں تین پیر صاحب آکھیا ہے انہاں آکھیا کہ تساں آکھیا کہ اے قلم اٹھنے نہیں گل، پیر صاحب آکھیا کہ ماں مدینے والے فرمایا ہے تے اگر اس دن میں نوں چاند تے سورج بھی لا کے تے ختم نبوت ثابت کرنی پہ گیا تے میں لاؤں ہے عرض کر تے چاند سورج عرض کر کے لانا ختم نبوت ثابت کرنے آستے جی ماں کانا محمد و نبا حدم میں رجالکم ثابت کرنے آستے تے اے پھر اور ہندوستان میں کسی ماؤ نے پتر جرت ہوئے تے کان نکلیا نا مرزے بھی پھر اس بندے مخاطب کیتا کہ جس وچ ہر قسم کی جرت ہے تے مولوی تے بیچارہ بحث ہی کر سی نا او شاہ ابوالمالی صاحب والی گل اے بیچارہ تے پڑسی سی اور کیا کر سکنا تے صوفی تے پریکٹیکل دسنے آ گئے ممبر تے بیٹھے سبحان اللہ، اسی لوگ تے واز ہی کر سکنے ہیں گل کر سکنے ہیں تے ممبر تے بیٹھے شاہ ابوالمالی صاحب قادری لاہوری معراج دا واقعہ بیان کر رہے ہندو اٹھ کھلتا ہندو نے کیا ہوئے اے ہو نہیں سکتا عقل نہیں مندی ایک جسم جڑا ہے اتے جاوے آواز چوکی نہیں سکتی تیرا نبی کے نہیں گئے اے جھوٹ ہے شاہ ابوالمالی صاحب فرمایا اچھا جھوٹ ہے ایتا کو مولوی تے صوفی فرق اے اینج ہاتھ ماریا نا اینج کیتا تے غائب ہو گئے 10-15 منٹ بعد حضرت شاہ ابوالمالی آئے ممبر تے پہنچے تے اینج تک کے فرماؤ لو کہ دنیا جسے اینج غائب ہوئے نا جی تے اینج دنیا اٹھ کرتی ساری لاہور دا واقعہ اینج اٹھ کے دنیا تک لگتی بندہ ہو جا رہا ہے غائب ہو گیا اٹھ گیا 10 منٹ بعد آئے فرماؤ لگے کہ پہلے آسمان نو تا محمد دا غلام ہاتھ لایا ہے کملی والے دے معراج تا اس دی شام دا آپ اندازہ لایا واہ واہ سبحان اللہ، سبحان کہ اے تواڈے سامنے میں اڑیا اے میں اڑ کے چلا گیا ہن تجب نہیں آئی بول رہا ہوں اس جناب اتھے ہی آگے پیرا تے ٹھٹھا اور اس کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا پورا اپنا کنبہ آن کے اس مسلمان کی اے چیز جڑی نا جی اے صوفی دے وچ ہے او عالم بھی ہے او باعمل بھی ہے اور اس دا اللہ نال تعلق بھی ہے اور اے کام بھی کر سکتا ہے تے پیر میر علی مرزا قادیانیہ واسطے ایسا عالم چاہیے دایا جڑا اے کام بھی کر کے نے نبیاں والا انداز بھی ہوئے نبی دا غلام اے جا ہوئے کہ نبی اپنی کوئی خاص گلاں مہربانیاں کیتیاں ہوں اے اولیاء اللہ تے جڑی ہے نا جڑی با کرامت اولیاء ہوندے انہاں تے نبی دی توجہات ہوندیاں نبی دا معجزہ کام ہے معجزہ دسنا تے اللہ تعالی جنہ ولیاں کولوں کرامت دسے اس دا مطلب ہے کہ اے او ولی ہے کہ جس دا طریقہ نبیاں دے طریقے تے ہے کہ نبیاں نو جتھے ضرورت پیندی معجزہ دسنے دی اتھے نبی معجزہ دسدا ہے جتھے اے ایسا ولی ہے کہ جتھے اتھوں تکے نہ سدھے ہتھوں مندہ نہیں تو پھر اور کام دسیا جو انہاں دا مزاج جے جائے منہ او جی چپیڑ ٹھیک ہے نا اس کا سر مولوی نہیں کر سکتا اس واسطے صوفی بھی چاہیے ہے کہ وہ صوفی بھی ہوئے اس واسطے اس دور دے وچ ایسا جامع الکمال آدمی صرف اور صرف پیر میر علی شاہ آیا جسا اللہ تعالیٰ اس منزل واسطے اور اس میدان واسطے منتخب فرمایا اور اس دی نظر بھی
پیر میر علی شاہ صاحب تے پئی اور پھر ساری امت تے اکابر علماء اور مشائخ بھی منتخب کیتا کہ ہاں تو ٹھیک ہے اسی مننے ہاں تو ساڑا مقتدا میں اور ختم نبوت ہے جو فیصلہ کر سیں جو مقابلہ کر سیں جو مناظرہ کر سیں اسی تیرے نالاں جو تیرا فیصلہ ہے وہ سارا ساڑے دا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ سانو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رہے بڑی مہربانی اگر جگہ ہے جی اچھا میں نے اصلو چلو میں ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بڑی اچھی مولانا جامی نا کلام پڑھیا میں تھوڑی جی فارسی بھی جاننا میں تو سمجھنا پیا تے میں ہوں اس سے تساں سنا چھوڑنا سلام نے چند شعر سلام بھی ہو گئے تھے حافظہ نہیں مرضی مولانا احمد رضا صاحب علیہ رحمت کی زمین تے میں سلام آکھیا تسی بہ کے سلام پڑھو سمجھ آئی یہ اٹھنا ضروری نہیں ہونا جس رنگ نال بھی نیاز ہوئے نیاز ہونی چاہیے اللہ ٹھیک ہے نا تسی پڑھو دو چار شعر جڑے میں اپنے سنانا ذوق نال سلام پڑھو تے ساہ پا کے تے مدینہ شریف وچ تصور رکھ کے حاضری دا تے پھر پڑھو مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اولین نقش خلقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام میرے جیسے رسول امیوں عقل کل میرے جیسے رسول امیوں عقل کل صدر بزم رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام آنکھ کو دے گیا زینہ ارتقا آنکھ کو دے گیا زینہ ارتقا سبز گنبد کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اور کھو گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر
گیا کس کا حسن گزر دیکھ کر، نقش پا تیری ہے رب لاکھوں سلام، نقش پا تیری ہے رب لاکھوں سلام، اور ان کے روپ اور رنگت پہ رنگی درود، ان کے روپ اور رنگت پہ رنگی درود، ان کی شکل و شباہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، اور جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، 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 آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، اور کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، یا رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله